السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک دو دن سے کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی اور مجھے لگا کہ مجھے بھی اس بارے میں آپ سے کوئی بات کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم برائی کو دیکھ کر خاموش رہیں تو ہم بھی برائی کرنے والوں کے ساتھ ہی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ پہلے کلپس دیکھیے اور پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اگر کوئی پیار سچا ہے تو وہ ان دو مردوں کے بیچ میں جو پیار ہے وہ سچا ہے۔ شادی شدہ مرد جو ہے حرام سے بھی حرام تر ریلیشن شپ میں جانے کی خواہش رکھتا ہے، اس کو آپ ہیرو بنا کے پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ دو مردوں کے بیچ میں جو پیار ہوا، مرد کی اپنی بیوی جو ہے اس کا ایک اور افیئر چل رہا ہے، اسی کے بھائی کے ساتھ اللہ معاف کرے، ابا جان جو ہے ان کے جو ویل چیئر پہ ہیں وہ اپنے ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں لگے ہوئے ہیں۔ سبحانہ تعالیٰ has destroyed the people of Lut جو کہ یہ عمل کیا کرتے تھے with severest of punishments۔ پہلے ان کو ایک چیخ نے آ پکڑا اور پھر ان کی زمین کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے الٹا کر کے دے مارا، اور پھر تھرڈ ان پر پتھروں کی شدید بارش برسائی۔ اس فلم پر پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ یہ کہانی بالکل حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی زنا اور ہم جنس پرستی کے گناہ پر مبنی ہے۔ کیا تم ساری مخلوق میں سے مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو اور تمہارے رب نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم حد سے زیادہ گزر جانے والے لوگ ہو۔ اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے تو کیا ہو گیا؟ ایک فلم ہی تو ہے، کیا ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ ایک فلم سے ہم LGBTQ+ کو تسلیم کر لیں گے؟ تو جواب یہ ہے جناب کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ کیا اسلام نے یہی سکھایا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے کہ شیطان نے اللہ کو کہا تھا کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں، تو پھر ہم کیوں جانتے بوجھتے ہوئے شیطان کے حکم کو مان لیں؟ فلم کے ذریعے سے ہمیں LGBTQ+ کو نارملائز یعنی ایک عام چیز کر کے دکھایا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اب ہمیں نامحرم سے تعلق رکھنا، والدین کی نافرمانی کرنا، موسیقی سننا نارمل سا لگتا ہے، اور اس حد تک ہمیں یہ حرام کام نارمل اور اچھے لگتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے یا میں موسیقی نہیں سنتا تو اسے ہم کسی اور ہی سیارے کی مخلوق سمجھ لیتے ہیں۔ فلموں اور ڈراموں سے یہ سب کچھ عام کیا گیا ہے نا، تسلیم کرتے ہیں نا آپ؟ تو کیا ٹرانسجینڈر کو بھی اسی طرح نارملائز نہیں کر لیا جائے گا؟ پھر اس کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں آپ چپ رہیں، آپ نہ بولا کریں ایسے معاملات پہ، آپ لوگ کے احتجاج کی وجہ سے ایسی چیزیں زیادہ مشہور ہوتی ہیں، پروموٹ ہوتی ہیں۔ ارے بھائی، ہم کیوں نہ بولیں؟ ہم آپ کی مانیں یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روک دے، پھر اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جتنی قوت رکھتے ہیں اتنا برائی کے خلاف احتجاج کریں، اور اگر آپ دل میں بھی اس عمل کو، اس جوائے لینڈ فلم کو یا کسی بھی برائی کو برا نہیں جانتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ان کے اس عمل میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ دل میں برا جاننا ایمان کا آخری اور کمزور درجہ ہے، اور اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے تو پھر آپ اس درجے سے بھی نیچے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے، اور اگر کچھ نہ بھی کر سکیں تو کم از کم اپنی آواز اٹھائیے اور اس کے حق میں بولیے، بین جوائے لینڈ۔